السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 15واں پارہ ہے، لیکن کل 14ویں پارے کی آخری تھرڈ لاسٹ آیت میں ایک بہت اہم واقعہ رہ گیا، اس لیے پہلے وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب احد میں شہید ہوئے تو ہر صحابی کے ساتھ آپ نے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا اور بہت آپ نے غم کا اظہار کیا، اور پھر اس وقت آپ نے قسم کھائی، اور آپ حضرات کو پتہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلح کیا گیا، یعنی ناک کان کاٹ کے ایک دھاگے میں ڈالے گئے اور اس طرح ان کو ذلیل کیا گیا۔ تو آپ نے قسم کھائی کہ پھر جب مجھے موقع ملے گا تو میں ان کافروں کے 70 لاشوں کے ساتھ ایسا مسلح کروں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کی ترغیب دی، اور آپ کے ذریعے سے اصل تو ہمیں دی گئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، یعنی تمہارے ایک کے ساتھ ایسا کیا گیا تو چلو اجازت ہے کہ تم بھی ایک ہی کے ساتھ ایسا کر لو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، پھر بھی اگر تم صبر کرو تو یہ تو بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک کو بھی نہ کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مظہر قرآن تھے، جو قرآن کہتا تھا حضور تو ویسے ہی کرتے تھے، اور آپ تو اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ آپ نے فرمایا ہم صبر کریں گے، اور چونکہ آپ قسم کھا چکے تھے تو آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ تو ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کوئی آپ پر ظلم کرے تو آپ اسی کے بقدر تو بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے شب معراج سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ماشاءاللہ یہ تو مشہور جگہ ہے، ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ نے بنی اسرائیل کے جو ماضی کے اندر ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی اور اپنے مقصد سے اور اپنی کتاب سے ہٹ گئے تھے، تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور جن میں سے ایک تو بخت نصر تھا جو تاریخ کا بہت مشہور بادشاہ تھا، اور ان بادشاہوں نے اور ان کی فوجوں نے ان کو بہت مارا، ان کے گھر برباد کیے، اور پھر یہ بھاگ گئے اور ان کو غلام بنا لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ماضی میں ایسا ہوتا رہا، اگر ابھی بھی تم ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ ایسا کر لیں گے۔ پھر تیسرے رکوع میں، تیسرے اور چوتھے رکوع میں سورہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے 14-15 احکامات دیے مسلمانوں کو کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، جس میں سے پہلا حکم شرک نہ کرو، لا تعبدوا الا ایہ، دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، پھر تھوڑی سی اس کی مزید ترغیب دے کے آگے فرمایا آتی ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی اگر بھائی ہے بہن ہے وراثت میں حق ہے تو ان کا حق دو، حق مارو مت ان کا، اور اگر دوسرے حقوق ہیں تو کھلانا پلانا تو یہ حقوق ادا کرو۔ اسی کے ضمن میں پھر مسکینوں کا حق ہے اور مسافرین کا حق ہے، یہ ایک ہی حکم ہے یہ۔ اور چوتھا حکم فرمایا لا تبذر تبذیرا، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں وہاں پر خرچ کرنا۔ اب 2000 کی چپل میں کام چل جاتا ہے، اب اس کی جگہ 6000 کی چپل لینا، 8000 کی چپل لینا، اور صرف دکھاوا۔ ایک تو یہ کہ چلو آدمی بیمار ہے، شوگر ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ نہیں آپ کو یہ مہنگی چپل، تو وہ تو صحیح ہے، لیکن صرف دکھلاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ جی میں کتنی مہنگی گھڑی پہنتا ہوں، میں کتنی مہنگی چپل یوز کرتا ہوں، تو یہ ہے اسراف۔ اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں موقع نہ ہو وہاں پہ خرچ کرنا، جیسے جو ہے وہ سالگرہ کی تقریبات کرنا، مسلمانوں کے یہاں یہ کوئی تقریب ہی نہیں ہے، اب جناب اس پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور جناب اور اسی طریقے پر اور بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں اور زیادہ دوسرے، تو یہ فرمایا کہ تبذیر تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بے موقع خرچ کرنے والے ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان تھا، تو تم بھی اگر ان کا طریقہ اختیار کرو گے تو تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو بالکل ہی ہاتھ اپنے گردن پہ لگا دیں کہ جناب کسی کو کچھ دے ہی نہ، اور نہ ہی سب کچھ دے دیں، ایسا بھی نہ کریں، لا تبسطھا کل البسط۔ تو شریعت نے اعتدال کا راستہ سکھایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو فقر و فاقے کے ڈر سے۔ آج کل کا بھی جو یہ نعرہ ہے بچے دو ہی اچھے،
اللہ کے نبی نے تو فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہوں اور کثرت سے بچے جننے والی ہوں۔ اب علماء کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا کہ جس بچی سے تم نکاح کا رشتہ بھیج رہے ہو اس کی ماں کو دیکھو، اس کی خالہ کو دیکھو، ان کے کتنے بچے ہیں۔ اگر وہ زیادہ بچے ہیں ان کے تو جو ہے وہ یہ بچی بھی اس کے اندر استعداد ہوگی کہ زیادہ بچے پیدا ہوں۔ بلکہ آج کل تو کثرت اولاد کو مذاق بنا دیا گیا، جن کے یہاں اولاد زیادہ ہوتی ہے ان کو لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر، عجیب کہ یعنی ان کو عجیب سے نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے بچے ہوں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان بچوں کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ تو جو ہے یہ حکم دیا گیا۔ پھر اگلا حکم لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ برا طریقہ ہے۔ اگلا حکم لا تقتلوا النفس، کسی کو قتل مت کرو۔ اگلا حکم لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ اگلا حکم اوفوا الکیل اذا کلتم، جب سوداگری میں کوئی چیز تجارت میں لینی ہو دینی ہو تو وزن پورا پورا کرو۔ اگلا حکم لا تخف ما لیس لک بہ علم، جستجو مت کرو، جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے کھوج لگانا، جستجو کرنا، باتوں کو پھیلانا۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن آنکھوں کے بارے میں، کان کے بارے میں اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگلا حکم لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے زمین پر مت چلو۔ فرمائے سارے احکامات ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی باتیں آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہیں۔ اور پھر سب سے آخر میں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، پہلے حکم کی تاکید کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بالکل شریک مت کرو۔ یہ چند احکامات اس رکوع میں دیے گئے، اللہ کرے ہم سب ان احکامات کے اوپر پورے عمل کرنے والے بن جائیں۔ پھر اس کے بعد 10ویں رکوع میں روح کے بارے میں پوچھا گیا کہ روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح آپ کہہ دیجئے میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم اس علم کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کچھ سوالات بتاؤ کہ ہم محمد سے پوچھیں کہ محمد حق پر ہے یا ناحق ہے۔ تو یہود نے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، اگر تینوں سوالوں کے جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ اور جس میں سے پوچھا کہ روح کے بارے میں پوچھو، اور دوسرا جو ہے وہ فرمائے کہ جو ہے وہ یہ جو آگے آ رہا ہے ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں تو تفصیل سے احکامات آ گئے، لیکن روح کے بارے میں فرمایا تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ نے فرمایا۔ پھر آگے اسی رکوع کے اندر یعنی 10ویں رکوع کے اندر قریش کے بے جا بکواسات، بے جا مطالبات کو دہرایا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم آپ پر جب ایمان لائیں گے، جب آپ مکہ جو ہے پتھریلی زمین ہے، آپ یہاں پہ نہریں کھودیں، یا آپ کے پاس باغات ہوں کھجور کے اور انگور کے، تو اس زمانے میں سیٹھ وہی لوگ ہوتے تھے جن کے بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، یا آپ زمین کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرائیں، یا آپ اللہ کو اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لے کے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر ہماری نظروں کے سامنے چڑھیں۔ اور یعنی ان کا عناد اتنا تھا کہ وہ پھر یہ بھی کہتے تھے لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، صرف آسمان پہ چڑھنا کافی نہیں ہے، آپ ہماری نظروں کے سامنے آسمان پہ چڑھیں اور اللہ سے لکھوا کے لائیں کہ جی یہ میرا نبی ہے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ جواب دیجئے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، بھائی میں تو ایک عام سا انسان ہوں، بس اتنی میری فوقیت ہے کہ مجھے رسول بنایا گیا۔ تم نے تو مجھ سے ایسے مطالبات شروع کر دی جو خدا سے ہوتے ہیں، میں خدا تھوڑی ہوں جو تمہارے ان مطالبات کو پورا کروں۔ پھر 12ویں رکوع میں آخری رکوع میں سجدہ ہے، اس سجدے میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، کافروں سے فرمایا گیا، حکم دیا گیا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، یعنی وہی مراد اس سے نبی، کہ جب ان کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں اور تورات اور زبور پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے سبحان ربنا، ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا تو ہر وعدہ سچا ہے۔ اور پھر تاکیداً فرمایا کہ وہ تو سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے تھے، اور اللہ کی آیتیں ان کے خشوع و خضوع کو بڑھا دیتی تھیں۔
تو اس لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ بھائی تم بھی سجدہ کرو تاکہ ان نیک لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے اور نافرمانوں میں سے تم ہٹ جاؤ۔ اور آدمی سجدے میں یہ تصور کرتا رہے کہ اس آیت کے مفہوم کو آدمی سوچتا رہے۔ پھر سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ کہف کا معنی غار ہے، چونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، تو یہ اصحاب کہف جو تھے یہ شہزادے تھے، شہزادے جو ان بادشاہ دقیانوس اس کا نام تھا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ ان کا عید کا دن تھا، لوگ میلے میں مصروف تھے، ایک شہزادہ نکلا، پھر دوسرا نکلا، پھر چوتھا نکلا، تو قرآن کے حساب سے ایک اندازہ ہے جو قرآن کے حساب سے جس میں فرمایا یہ 6 تھے، پھر بعد میں ایک چرواہا اپنے کتے کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، تو 7 انسان تھے اور ایک 8واں کتا تھا۔ تو یہ نکلے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر بادشاہ کو پتہ چل گیا، تو بادشاہ چونکہ بادشاہوں کی انٹیلیجنس تو ہر جگہ پھرتی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ شہزادے اس طرح کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہزادوں کو بلایا، بولا مجھے خدا مانو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو چونکہ یہ عام آدمی نہیں تھے، شہزادے تھے، تو بادشاہ نے کہا اچھا میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم جو ہے سوچو اس بارے میں، اگر واپس آنے پر تم نے میری بات مان لی تو صحیح ہے، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ چلا گیا۔ پھر یہ لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہ بادشاہ کی تو ماننی نہیں ہے ہم نے، اور یہ لوگ جو ہے نکل گئے اللہ کی شان غار میں گئے، وہاں پہ اللہ نے ان کو سلا دیا، 309 سال تک سوتے رہے۔ اور یہاں پہ بادشاہ واپس آیا اور دیکھا، بادشاہ نے تلاش کروایا، ملے نہیں یہ لوگ، تو بادشاہ نے ان کے نام ایک تختی پہ رکھ کر خزانے میں رکھوا دیا کہ کبھی یہ آئیں بعد میں تو ان کو پکڑ لیا جائے۔ اچھا، اللہ کی شان بعد میں حالات بدلے، یہاں پر اس جگہ پر ایمان آ گیا، لیکن لوگوں کو حشر کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں لوگوں کو کچھ اشکالات تھے۔ تو زمانے کے بادشاہ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہم پر کوئی ایسی نشانی ظاہر کر جس سے لوگوں کو اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ نے ان اصحاب کہف کو زندہ کیا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ یہ اٹھے، تو پوچھنے والے نے پوچھا ہاں بھائی کتنا سوئے؟ تو یہ تو 309 سال تک سوتے رہے، لیکن انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار ایک یا آدھا دن سوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی چلو اللہ ہی جانتا ہے کتنا تم سوئے، بہرحال جو تمہارے پاس چاندی وغیرہ سکے ہیں وہ لو، اور بھوک لگ رہی ہے، اور پاکیزہ کھانا یعنی حلال کھانا لے کے آؤ۔ تو بہرحال وہ وہاں پہ گیا تو دکاندار نے پکڑ لیا اس کو، اس نے کہا یہ تو بہت پرانے سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ ہوتے ہوتے بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ اس نوجوان سے ملا جو گیا تھا، پھر اس نوجوان نے سارا قصہ سنایا، بادشاہ نے بھی سارا قصہ سنایا، اور چونکہ وہ تختی جو ہے وہ بادشاہوں میں منتقل ہوتی رہتی تھی، تو نام نکلوایا تو یہی نام نکلے، تو وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اور پھر اس بادشاہ نے جو ہے وہ بادشاہ وہاں پر گیا، کھانے وانے بھیجے، اور بادشاہ ان کے پاس گیا، اور ان سب کی پھر وہ لوگ غار سے باہر نکلے، سب کی زیارت کی، عوام نے بھی دیکھا اس کو۔ اس کے بعد پھر وہ حضرات وہیں آرام کرنے لگے، تو اللہ نے ان کو موت دے دی۔ تو یہ اللہ کی قدرت پہ بھی دلالت کرتا ہے قصہ۔ تو یہ قصہ سنایا گیا، اور اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جو اس کو یعنی ہر جمعے کے دن پڑھے گا تو اللہ بڑے سے بڑا فتنہ، حتیٰ کہ دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سب ہر جمعے کو ہو سکے تو پوری صورت پڑھ لیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا جب قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اور اس وقت جو ہے یہ سورج جو پوری پڑے گا تو زمین سے لے کے آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا، اور جو سورت کی اول آخر آیتیں، اول آخر غالباً ایک رکوع ہے، 6 آیتیں، 7 آیتیں جتنی بھی ہیں، اس کو پڑھے گا تو اس کے قد تک وہ نور اس کے لیے اس کو ملے گا۔ تو اللہ توفیق دے ہم پوری صورت ہی پڑھیں۔ تو ایک تو اس میں یہ قصہ دہرایا گیا، اور پھر اس میں دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا، اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ وہ کل عرض کروں گا۔ الحمدللہ آج 15 پارے پورے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔